سردی جب آتی ہے نا تو سردی میں دو طرح کے گرم کپڑے ملتے ہیں. ایک شو روم میں فریش کپڑا ملتا ہے اور ایک ٹھیلوں پہ وہ کپڑا ملتا ہے کچھ یوز کیا ہوا ہوتا ہے, وہ سستے میں مل جاتا ہے. بات سمجھ رہے؟ دیکھیں دونوں ٹھیلے دیکھیں نہیں آپ نے بازار میں, بدھ کی بازار میں جاؤ آپ 200 روپے میں جتنے چاہو جیکٹ چھانو. امام وہاں کھڑا ہوا اپنے بچوں کے لیے گرم کپڑے چھانٹ رہا ہوتا ہے, اپنے لیے بھی. ہائے ہائے, تو نے ایک بار یہ مسئلہ بھی تو پوچھ لیا ہوتا کہ امام اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھائے گا, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا پتا کس کا پہنا ہوا ہے؟ تو میں تجھے مسئلہ بتاتا پھر نیا کیوں نہیں پہنا تھا. 7,000 کی تنخواہ میں تو نیا نہیں مل پائے گا, پرانا ہی مل پائے گا. یہ امام کی مجبوری ہے. کاش اگر تم اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے گئے تھے تو امام کے بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا گرم کپڑا لے آتے. اپنے لیے جوتا لینے گئے تھے, امام کے لیے بھی جوتا لے آتے. اپنے لیے سویٹر جیکٹ لینے گئے تھے, امام کے لیے بھی ایک لے آتے. یہ تھوڑی سی تیری مدد ہو جاتی, امام کا کام ہو جاتا. لیکن نہیں کرتے, لیکن نہیں کرتے. ہم تو ایک کام کرتے ہیں. ہم معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ امام کی تنخواہ دیں گے تو 2 مہینے میں 3 مہینے میں چلی رہ جاتی ہے. اور لاک ڈاؤن میں تو بہت سے نے تنخواہیں نہ دی, بولے نماز نہ پڑھی تو تنخواہ کس بات کی؟ لاک ڈاؤن میں کتنی جگہ تو تنخواہ ہی نہ دی, اور بھئی نماز نہ پڑھی تو تنخواہ کس بات کی؟ اور تو مرے گا تو تیری نماز جنازہ نہ پڑھا گا یہ امام, اس بات کی تنخواہ. تیرا بچہ پیدا ہوگا تو کان میں اذان نہ پڑے گا, اس بات کی تنخواہ. تیرے گھر میں فاتحہ نہ پڑے گا, اس بات کی تنخواہ. تیرا نکاح نہ پڑھائے گا, اس بات کی تنخواہ. یہ امام نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتا, یہ جو پورا مہینہ گزارتا اس ٹائم کی تنخواہ لیتا ہے. وہ نمازوں کی تنخواہ نہیں ہے, وہ ٹائم کی تنخواہ ہے. ورنہ نماز کی تنخواہ نہ کوئی لے سکتا ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے. تمہاری کس کی طاقت ہے جو نماز کی تنخواہ دے دو؟ ایک نماز کی قیمت تمہاری ایک دھڑی سے جا رہی ہے, 300-400 روپے کی ایک نماز. بتائیے آپ مجھے. وہ امام کی تنخواہ جو ہے اس کی ٹائم کی تنخواہ ہے. جو مدرسے میں قرآن تمہارے بچوں کو پڑھا رہا ہے, تم جو مہینے میں 100-200 روپے دے رہے ہو یا 1,000-500 روپے یا 5-10 ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہو, وہ قرآن پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہے, اس کے ٹائم کی تنخواہ ہے. ورنہ جس نے قرآن پڑھا دیا یار, کون اس کی تنخواہ دے سکتا ہے؟ او میرے بھائیو یار, اتنا خیال کیا کرو. امام حساب لگا کر رکھتا, میری تنخواہ آئے گی نا تو میں اپنی ماں کی دوا دلاؤں گا, میری تنخواہ آئے گی نا اپنے باپ کو ایک جوڑا گرم کپڑا دلاؤں گا, میری تنخواہ آئے گی نا دودھ کا مہینہ دوں گا, میری تنخواہ آئے گی نا میں اپنے گھر کی بجلی کا بل دوں گا, میری تنخواہ آئے گی نا اپنے گھر کا راشن بھراؤں گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تنخواہ ہی نہیں دیتے. اچھا بتائیے, اگر ہم پہ مصیبت نہ آئے تو کیا ہو؟ مصیبتوں کے پہاڑ ہم پہ نہ ٹوٹے تو کیا ہو؟ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو تو کیا ہو؟ آج ہمارے اوپر تباہیاں نہ آئیں تو کیا ہو؟ ہم برباد نہ ہو تو کیا ہو؟ آج ہم دعائیں کرتے کہ یا اللہ یہ پریشانی دور کیوں نہیں ہوتی. اپنے حال کو بھی تو ایک بار دیکھ لیا ہوتا کہ یہ پریشانی دور ہو کیوں نہیں رہی ہے. ایک بہت بڑا نیک بادشاہ ہے, خلیفہ ہارون رشید, بڑا نیک ہے, بہت نیک ہے. اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا, ایسا قحط پڑا کہ لوگوں کو کھانا ملنا مشکل ہو گیا, لوگوں سبزہ اگنا مشکل ہو گیا, فصلیں ماری گئیں, بارش نہیں ہوئی, تباہی آ گئی. خلیفہ نے اپنے جتنے بھی غلے کے گودام تھے سب کے دروازے کھول دیے, فری میں غلہ بانٹنا شروع کر دیا. وہ آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھا کہ ان کا خون چوس رہا ہے, وہ کل کا تھا. قحط پڑا تو فری میں بانٹنا شروع کر دیا. لیکن قحط بڑا تھا, گودام کھول دیے, دروازے کھول دیے, اس کے باوجود بھی غلہ فری میں دیا. قحط پھر بھی ختم نہ ہوا, لوگوں کی بھوکیں پھر بھی ختم نہ ہوئی, لوگوں کی پریشانیاں پھر بھی ختم نہ ہوئی. خلیفہ کے دروازے پہ تانتا لگا تھا, او خلیفہ ہمارے جانور مر رہے ہیں, او خلیفہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں, او خلیفہ ہم تکلیف سے مر رہے ہیں, ہماری مدد کر, مدد کر. کہاں تک مدد کرے؟ جتنے گودام تھے خالی ہو گئے, غلہ ختم ہونا شروع ہو گیا. قحط تھا, ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا, قحط تھا, ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا.
टेंशन में नींद उड़ गई। रात को खलीफा को नींद नहीं आती, दिन में करार नहीं आता, रात का सुकून उड़ गया, दिन का करार उड़ गया। हारून रशीद ने अपने एक वजीर को लिया, वजीर को लेके बोला जंगल की तरफ सैर व तफरी के लिए निकलते हैं, मेरा दिमाग बहुत टेंशन में है, दिमाग फटा जा रहा है, रात को नींद नहीं आती, दिन में आने वाले साहिल मुझे तकलीफ देते हैं, उनकी भूख कहां से मिटाऊं, उनका कहत कहां से मिटाऊं, उनकी तकलीफें कहां से मिटाऊं। लोगों अपने वजीर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद सहरा में ले गया, जंगल में ले गया, सैर व तफरी कर रहा था, मगर जहन में वही चल रहा था, माइंड में वही चल रहा था, कहत कैसे दूर होगा, जनता की परेशानियां कैसे दूर होंगी, भूखों को खाना कैसे खिलाया जाएगा, ये फसलें कैसे दोबारा लहलहाने लगेंगी। अल्लाह अल्लाह, बड़ा परेशान था। अपने वजीर से बोला जहन बहुत टेंशन में है, मुझे कोई एक ऐसा किस्सा सुना दे, कोई ऐसी कहानी सुना दे, कोई ऐसी बात सुना दे, जहन की टेंशन दूर हो जाए, गम दूर हो जाए, दिल की तकलीफ दूर हो जाए, दिल का बोझ दूर हो जाए। वजीर पढ़ा लिखा था, काबिल इंसान था, होशियार था, वो चाहता था हारून रशीद की टेंशन दूर हो, हारून रशीद की परेशानी दूर हो, हारून रशीद की तकलीफ दूर हो। कहने लगा हुजूर अगर इजाजत हो, एक मेरे जहन में एक ऐसा किस्सा है, सुनाऊं तो शायद कुछ सुकून मिले। कहने लगा बैठ जा, बैठ करके मुझे पहले वो किस्सा सुना दे, जहन पर बोझ बहुत बड़ा है। कहने लगा हुजूर एक दफा का वाकया है, एक जंगल में एक बंदरिया ने सफर करना शुरू किया। वो सफर पे कहीं जाना चाहती थी, वो कहीं पर अपने जगह से मुंतकिल होकर दूसरी जगह जाना चाहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था जो दूध पीता बच्चा था। बंदरी ने सोचा इस बच्चे को सफर पे अगर साथ लेके जाऊं, धूप भी है, तकलीफ भी है, भूख भी है, मेरा बच्चा कैसे तकलीफों को उठाएगा, मेरा बच्चा कैसे धूप को बर्दाश्त करेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, बंदरी को सफर पे जाना था लेकिन बच्चे को ले जाना नहीं चाहती थी। आप भी अपने घर से बाहर जाते हो तो लोगों अपने छोटे छोटे बच्चों को सफर पे नहीं लेके जाते, इसलिए कि बच्चा सफर की साउबतों को बर्दाश्त ना कर सकेगा, बच्चा सफर की तकलीफों को बर्दाश्त ना कर सकेगा। बंदरी ने अपने बच्चे को लिया और जो जंगल का राजा शेर था ना उसके पास आ गई। कहने लगी तुम जंगल के राजा हो, तुम जंगल के बादशाह हो, मैं सफर पे जा रही हूं और सफर पे जाने के बाद मैं वापस कुछ दिनों के बाद आऊंगी, लेकिन मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं इसको ले जा नहीं सकती, ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक काम करो ना, तुम जंगल के राजा हो, तुम जंगल के बादशाह हो, मेरे बच्चे को मैं तुमको अमानत के तौर पर देती हूं, मेरे बच्चे को रखो, इसकी हिफाजत करो, जब मैं सफर से वापस आऊंगी ना तो इसको ले लूंगी और लेने के बाद में मैं फिर अपने साथ ले जाऊंगी, अपनी घर पर, अपने डेरे पर, अपने घर पर ले जाऊंगी। बादशाह ने कहा हाँ हाँ मैं तो जंगल का राजा हूं, हाँ हाँ मैं तो जंगल का बादशाह हूं, सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपके बच्चे के बारे में यकीन दिला सकता हूं। आप जब वापस आओगी आपका बच्चा ऐसे ही मिलेगा जैसे दे करके जाओगी। जलसे में आने वालों, वजीर ये सुना रहा है, हारून रशीद सुन रहा है, तवज्जो करना। कहने लगा बंदरी अपने बच्चे को छोड़कर शेर के पास चली गई। वो तो सफर पे गई, शेर ने बड़ी हिफाजत से उसको रखा, अगर शेर कहीं जाता तो उस बंदरी के बच्चे को अपने ऊपर बिठा लेता, ऊपर बिठाने के बाद पूरे जंगल की सैर और तफरी कराता, इसलिए कि मैं शेर हूं, इसलिए मैं जंगल का राजा हूं। अगर अमानत में खयानत हो गई तो बंदरी मुझसे हिसाब ले लेगी, अमानत में खयानत हो गई तो मेरी राजगिरी किस काम की, मेरी बादशाहत किस काम की। लोगों अपने कांधे पे बिठा बिठा के उसे घूमता था, अपनी मड़ी पे बैठता तो वहां पर उसको बिठाता, सामने बंदरी के बच्चे को रखता, बड़ी हिफाजत। जंगल के किसी भी जानवर में ताकत नहीं थी जो उसके ऊपर निगाह उठा के देखता, इसलिए कि जंगल का राजा उसकी हिफाजत कर रहा था, किसी की ताकत नहीं। सब उसको देखते यार ये बंदरी का बच्चा इसकी हिफ्ज़ व अमान में है, जंगल के राजा की कोई नहीं देखता। लेकिन एक दिन वो अपने पीठ पे बिठाकर, कांधे पे बिठाकर जंगल में सैर व तफरी कर रहा था शेर, ऊपर से बाज आया। बाज जानते हो, ये चील जैसा एक जानवर होता है, आया और आने के बाद अपने पंजों में दबा के उचक के ले गया। अब शेर जंगल का राजा है लेकिन हवाओं का राजा नहीं है। अगर जमीनी कोई जानवर आता तो उसे फाड़ देता ये, अगर कोई जमीनी जानवर दरिंदा आता तो उसे फाड़ देता, लेकिन जब बाज उचक के ले गया तो शेर क्या सवा शेर भी हो तो कुछ नहीं कर सकता है? चला गया। बंदरी आई,
آگے بولی میرا بچہ دے. شیر ہے, راجا ہے, مگر نگاہیں جھکی ہیں. اور بولتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا بولوں کیا میں تیرے بچے کی حفاظت نہ کر سکا. کہنے لگی تو راجا کیسا ہے, ایک چھوٹے بچے کی حفاظت نہ کر پایا. کہنے لگا راجا تو بہت دمدار ہوں, دم بہت ہے, مگر کیا کروں, کوئی زمینی بلا ہوتا تو پھاڑ کے رکھ دیتا, چیڑ کے رکھ دیتا. تیرے بچے کے اوپر کوئی آنکھ اٹھاتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا, مگر کیا کروں بندری, زمینی بلا نہیں تھی, وہ آسمانی بلا آئی جو لے گئی. اس کا کیا کروں, زمینی معاملہ ہوتا تو میں راجا ہوں حل کر لیتا, اس کے خاندان کو چیڑ پھاڑ کر آتا, مگر ہوائی حملہ ہوا, ہوائی آسمانی آفت آئی تیرے بچے کو لے گئی. آسمانی آفت کو میں نہیں روک سکتا. ہارون رشید کے وزیر نے کہا حضور یہ جو قحط پڑا ہے یہ زمینی آفت نہیں, اللہ کی طرف سے آسمان سے قحط نازل ہوا ہے. یہ زمینی بلا نہیں ہے, یہ آسمانی آفت ہے. حضور گودام کھولنے سے کام نہیں چلے گا, لوگوں کو پیسہ بانٹنے سے کام نہیں چلے گا. ایک گودام کھولو گے ختم ہو جائے گا, 2 گودام کھولو گے ختم ہو جائے گا, 4 گودام کھولو گے ختم ہو جائے گا, ساری حکومت کا خزانہ لٹا دو گے ختم ہو جائے گا. اس کا حل یہ نہیں, یہ آسمانی بلا ہے. کہنے لگا پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہنے لگا حضور جنگل سے چلو, سجدے میں سر رکھ کے اس رب کو منا لو. جنگل سے چلو, سجدے میں سر رکھ کے اس رب کو منا لو. اگر وہ رب مان گیا, اگر وہ رب راضی ہو گیا تو یہ بلا سروں سے اٹھ جائے گی, یہ قحط ٹل جائے گا, لوگوں کی بھوکمری ختم ہو جائے گی. ہارون رشید کے بات سمجھ میں آئی, اپنے وزیر کو لے کے آیا, وضو کر کے سجدے میں گر گیا. او مولا ہارون رشید کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈال, ان کے گناہوں کی وجہ سے مولا انہیں قحط جیسی پریشانی سے نہ گزار. تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے, اور میرے کریم رب تو غفور الرحیم ہے. اور میرے مولا تو ان پر رحمت کی بارش کر دے تاکہ کھیتیاں لہلہانے لگے. ہارون رشید کا دعا کرنا تھا, رب کی رحمت جوش میں آئی, رب کی بارش جھما جھم برسی, کھیتیاں لہلہانے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کھیتیاں لہلہانے لگی. لوگوں آج جو تم پہ آفت آئی ہے یہ زمینی آفت نہیں, یہ آسمانی آفت ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. آج جو مسلمان پریشان ہے, مسلمان پیٹا جا رہا ہے, مسلمان گھسیٹا جا رہا ہے, مسلمان ذلیل کیا جا رہا ہے. لوگوں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ بات کو, ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. کمانے سے یہ آفتیں نہیں جائیں گی, امیر بننے سے یہ آفتیں نہیں جائیں گی, رب کو راضی کرنے سے یہ آفتیں جائیں گی. ہم نے دنیا داری کا راستہ پکڑ لیا, اسے چھوڑ کے دینداری کا راستہ پکڑنے سے یہ آفتیں جائیں گی. اس کا علاج مالداری نہیں, مصطفیٰ کی وفاداری ہے. اس کا علاج ترقی جو ہے دنیا میں کرنا نہیں, ترقی دین میں کرنا ہے. آج بھی مسلمان اپنے راستے پہ آ کے اپنے رب کو منا لے, کرم کی ایسی بارش ہوئے گی کہ مسلمان پھر مالا مال ہو جائے گا. بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا, مجھے آپ خود بتائیے, آپ مجھے خود بتائیے